تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان النهرين يلتقيان بينهما برزخ يبغيان فبأي آلاء ربك تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صبا خلف علی صاحب. یہ عراق سے آئے ہوئے ہمارے مہمان تھے جو سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1 سے 23 تک کی انہوں نے تلاوت کی. آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو. جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں. پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی اس نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی
کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بھائی اور بہنیں، اسی طریقے سے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ہمارے غیر مسلم اور نان مسلم بھائی اور بہنیں، اور اس پروگرام کو پیس ٹی وی کے اوپر دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، آپ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے سوچئے کہ یہ جو پروقار ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ برادران وطن کو اور پوری دنیا کی غمزدہ آبادی کو امن کا ایک پیغام دیا جائے، سلامتی اور شانتی کا ایک سبق دیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ اسلام کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں پھیلی ہیں، اسلام کے اوپر جو بھی الزام لگایا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی شکل میں ہو یا کسی اور نام سے وہ الزام لگایا جا رہا ہو۔ آج یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دھرتی پر بسنے والے انسانوں، اگر تم بادشاہ ہو تو اسلام کے سائے تلے آیا ہو تو اسلام کی چھاؤں میں پناہ لو، اگر تم حاکم ہو تو اسلام کے درخت کے سائے کے نیچے تمہیں پناہ مل سکتی ہے۔ اسی لیے منظم انداز میں مرتب طریقے سے اتنی بڑی کانفرنس کو کیریکٹر سے، اپنے عمل سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے معاملات سے برادران وطن کو، اپنے بھائیوں کو، چاہے بھائی ہوں، سب کو یہ پیغام دے سکیں کہ صحیح معنی میں اس دھرتی کے اوپر اگر کسی مذہب کے اندر شانتی ہے تو اس کا نام صرف اسلام ہے۔ اس کے بعد، اس تھوڑی سی تمہید کے بعد، اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں آج کے مقرر خصوصی کو۔ آج کا مقرر خصوصی کون ہے؟ وہ جو نہ صرف ایک انٹرنیشنل داعی و مبلغ اسلام ہے، بلکہ تقابلی مطالعے میں جو اپنا ثانی نہیں رکھتا، جو پیشے کے اعتبار سے MBBS ڈاکٹر اسلام کے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث اور دوسرے مذاہب کی مقدس کتابوں کی روشنی میں اور سائنسی حوالوں کے ذریعے منطق حل کرنے میں مہارت رکھتا ہے، جو اپنے تنقیدی تجزیوں اور عوامی تقریروں کے دوران سننے والوں کی طرف سے کیے گئے سوالات تشفی بخش جوابات دینے میں پوری دنیا میں مہارت رکھتا ہے، جو آج انسانوں کی نبض دیکھ رہا ہے اور قرآن و حدیث کی گزشتہ 15 سال سے پوری دنیا کے اندر 1400 سے زیادہ تبلیغ کے عنوان پر لیکچرز دے چکا ہے، جو مشہور داعی اسلام شیخ احمد دیدات کا شاگرد ہے۔ شیخ احمد دیدات نے سن 2000 میں مذہب اور تقابل ادیان کے میدان میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا تھا، جو کام تم نے 4 سالوں میں کیا اسے کرنے میں مجھے 40 سال لگے۔ الحمدللہ میری مراد مشہور مبلغ سے ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برس۔ تشریف لائیں اور تعلیم دونوں جہاں کے لیے اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہم استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلغ کا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں. چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات ہندی یا اردو میں کہوں. کیونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا. اسی لیے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے. آج کے تقریر دونوں جہاں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی ہدایت کے بعد جو انسان سے کہتے ہیں، اللہ سبحانہ آخری قرآن مجید میں سب سے پہلی ہدایت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھو، آپ زکوٰۃ دو، آپ روزہ رکھو، آپ حج کرو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام انسانوں کو دیتے ہیں، وہ ہے اقرا، پڑھو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی تھی میری تقریر کی شروعات، یا سورہ علق سورہ نمبر 96، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرا، پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنے رب کے نام کے ساتھ. خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے. خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب کرم والا ہے، تمہارا رب احسان کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کا استعمال سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا، وہ علم سکھایا جو وہ تعالیٰ نے، وہ ہے اقرا، پڑھو. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ پہلا گروہ کافی تعداد میں ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا. دوسرا گروہ مسلمان کا ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی کی صرف آدھی ہدایت پہ عمل کرتا ہے. وہ صرف پڑھتا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں. وہ پڑھتا تو ہے اقرا لیکن رب کے نام کرتے ہیں. وہ ویسٹرن تعلیم سے اتنے متاثر ہے کہ تعلیم تو حاصل کرتے کے نزدیک نہیں لے کے جاتی. جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی، اس دنیا میں